یار کھوچل یہ جو خود کش حملوں کی بیماری بہت زیادہ پھیل گئی ہے، اس کا آغاز کب ہوا تھا یار؟ یہ تاریخی طور پر جو اصطلاح ہے سوسائڈ بامبنگ سب سے پہلے استعمال کی تھی نیو یارک ٹائمز نے، اور 1940 میں ہوئی تھی. اور جو پرسپیکٹو تھا اس کا وہ تھا جرمن بامبرز تھے جو رشین نشانوں پر حملے کرتے تھے. اس تناظر میں پہلی دفعہ استعمال ہوئی تھی. اس کے کچھ ہی عرصے بعد وہ جو لیجنڈری جاپنیز جو کامیکازی بامبرز تھے ان کا تذکرہ شروع ہو گیا. جاپنیز کلچر ہے نا کہ جس میں وہ ڈیتھ ود آنر ایک بہت اہم ان کے کلچر کا حصہ ہے. تو وہ خودکشی کرنا ان کے سب سے زیادہ اگر کسی ایک کلچر میں یہ مستعمل ہے تو وہ جاپنیز ہیں. اچھا. تو کامیکازی بامبرز اور پائلٹس وہ تھے جو اٹیک کیا کرتے تھے، بارود سے بھرا ہوا جہاز جو ہے وہ حملہ کیا کرتے تھے، وہ ٹکرا جایا کرتا تھا شپس کے ساتھ اور اہم تنصیبات کے ساتھ. ورلڈ وار 2 میں انہوں نے بڑی قیامت برپا کی تھی. لیکن مطلب یہ تو وہ تھے جو کرنٹ ہسٹری میں جس کا آغاز ہوا 1881 میں، جو بہت زیادہ اہم فوکس ہے جس کے اوپر تاریخ کا، جس واقعے پر، وہ تھا زار روس الیگزینڈر دی سیکنڈ، اس کی اسیسینیشن. یہ 1881 کا واقعہ ہے، اور جس آدمی نے چارج کیا تھا الیگزینڈر پہ، الیگزینڈر دی سیکنڈ پہ، اس کے پاس گرینیڈز تھے. اس نے اپنے آپ کو بھی بلو کیا اور زار کو بھی مار دیا. بالکل اسی طرح ورلڈ وار 2 میں ایک سوسائڈ بامبر نے ہٹلر کو مارنے کی کوشش کی تھی. اچھا جی. جی 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 جی. اور یہ تھا روڈولف کرسٹوفر. روڈولف کرسٹوفر ملٹری آفیسر تھا، اور اس نے جس بنکر میں میٹنگ لے رہا تھا، بڑی اہم وار بریفنگ تھی جو ہٹلر لے رہا تھا، اس میں اس بیچارے نے ٹائمر لگایا 10 منٹس کا، کیونکہ میٹنگ کافی دیر چلنی تھی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ سفوکیشن ایسی تھی کہ ہٹلر زیادہ دیر وہاں کھڑا ہونا پسند نہیں کر رہا تھا. وہ 10 منٹ سے پہلے ہی چلا گیا. اس کی ودی ہوئی تھی. ہاں، وہ اس کی بڑی ہوئی تھی زندگی، وہ نکل گیا. لیکن وہ دھماکہ ہوا، بہت سے لوگ زخمی ہوئے، بہت سے مارے گئے، اور اس واقعے نے پورا نقشہ بدل دیا تھا جرمنی کا. مشہور ہو گیا، ریڈیو پہ چل گیا تھا پوری دنیا، خاص طور پہ انگلینڈ. بی بی سی نے سب سے پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہٹلر مارا جا چکا ہے. اور اب یہ میں نے ریسنٹلی ایک فلم جو ہے نا، مطلب میں کچھ شاید 50 دفعہ تو ضرور دیکھ چکا ہوں، نائٹ آف دا جنرلز. تو کیوں اتنی دفعہ دیکھتے ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ وہ انٹرسٹنگ ہوتی ہے، اچھی فلم ہے. 50 دفعہ ایک فلم ہاتھ ہوگی، ویسے ہی بد ہضمی ہو جائے بندے کو. وہ اس میں انٹرسٹ ہوتی ہے یار، ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں جو فلمیں ہوتی ہیں وہ تو بڑا مزہ دیتی ہیں تو بار بار. اور پھر پیٹر اوٹول کی فلم ہے، عمر شریف کی فلم ہے، اس کو تو آپ میرا خیال ہے 1000 دفعہ بھی دیکھ سکتے ہیں. نائٹ آف دا جنرلز بڑی لاجواب فلم ہے. اس میں بھی یہ ایک دفعہ اعلان ہوتا ہے کہ ہٹلر مارا جا چکا ہے اور ٹیک اوور کر لیتے ہیں دوسرے. تھوڑی دیر بعد اعلان ہوتا ہے جی ہٹلر بچ گیا. وہ جو بیچارے معتوب ہوتے ہیں اس وقت، وہ پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ان کا تیا پانچا کرتے. بالکل ایسے ہی ہوا ہوگا جیسے ادھر شہباز شریف کی حکومت ہٹ گئی تھی اور 15 دن بعد دوبارہ آ گئی، پھر اس نے چن کے بندے. یار اب ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ اور وہ شہباز شریف، اس کا کوئی ریلیونس ہے؟ یار شہباز شریف کی مجھے چھوٹی کرا تو بڑا بڑا ہٹلر ہے. اللہ جانتا ہے انگلی اس کی ویسے ہی چلتی ہے ہٹلر کی طرح. یار پلیز، تمہیں پتہ ہے ہٹلر بھی ایسے ایسے کرتا تھا. ہاں کرتا تو مجھے پتا ہے، تم اس کے ساتھ کھیلتے رہے ہو یار، سب کو پتا ہے. اچھا ٹھیک، ایک میں گزارش سن لو میری. اچھا چلو. پھر 65 کی جنگ میں پاکستانی سولجرز نے، یہ نوروال سیکٹر پہ آپ جا کر دیکھیے، ابھی بھی ان کے مانومنٹس ہیں. 50 بندوں نے بم باندھ کے اپنے سینوں پہ ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے. سبحان اللہ. وہ میں نے اس کے اوپر کچھ اس کو ڈاکیومنٹ کیا تھا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کے وہ کہانی پوری. اور وہ جگہ ابھی بھی، وہ پل جو ہے وہ ابھی تک گرا ہوا پل ہے راوی کے اوپر. وہ پل گرا دیا گیا تھا اور وہاں پر مانومنٹس بنی ہوئی ہیں کہ کس کس نے کیسے کیسے جان دی. اور وہ بڑی شاندار وہ ایک روایت ہے اور بڑی اعلیٰ تاریخ ہے. یار تم تو خیر بہت پرانے کھوچل ہو نا. مجھے جو یاد ہے نا، وہ راجیو گاندھی کو نہیں تھا مارا عورت نے؟ راجیو گاندھی، ہاں، جو گلدستہ دینے آئی تھی اور ٹھا. ایگزیکٹلی، یہ میں ادھر ہی آ رہا تھا. تاملز 80s میں یہ ہوا تھا. 80s میں ہمیں نظر آئی، 1980s میں یہ جو لہر ہے سوسائڈ بامبنگ کی، تامل ٹائیگرز کے حوالے سے، سری لنکن تامل ٹائیگرز. اب تو ان کا کلا کما کر دیا گیا ہے، جس میں کہتے ہیں کہ پاکستان نے بڑی ہیلپ کی ہے
جس کا انتقام لیا جا رہا ہے پاکستان سے اب مختلف انداز سے. یو نو واٹ آئی مین. بالکل. اچھا ایٹیز میں اس کی فریکوینسی بہت کم تھی, یعنی سال میں 5 سوسائڈ بامب اٹیکس جو ہیں وہ رپورٹ ہوا کرتے تھے. لیکن آج 2007 کی اگر ہم بات کریں, 2007 تک کے سٹیٹسٹکس دیکھیں تو سال کے 250 خودکش حملے ہوتے ہیں ایک سال میں. اتنا اضافہ, اتنا شدید اضافہ ہوا. اور سب سے خوفناک اور بھیانک حملہ جو آج تک ہوا ہے سوسائڈ بام کا, وہ کیا تھا بھلا؟ کون سا؟ 9/11. 9/11 واقعہ بھی اتنا خوفناک اور اتنا اہم تھا کہ اس نے تاریخ کا رخ موڑ کے رکھ دیا. معاملات ہی بدل گئے ہیں. ہم اس کو کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. خواتین و حضرات, we'll take a break, stay with us.